إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ماں باپ کی عظمت. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور انہیں نہ جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو. اور آخر میں دعا کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں، کہ اے اللہ تو میرے والدین پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں میری پرورش پر کیا کرتے تھے، جس طرح وہ بچپن میں میری پرورش پر کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے میرے اخلاق میں اور بہتری پیدا کرنی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنانا ہے، تو مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کچھ بتائیے کہ میں سب سے زیادہ میٹھا کلام کس کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ میٹھا کلام میں کس کے ساتھ کروں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں کے ساتھ۔ سب سے میٹھا کلام، سب سے بہتر اخلاق جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ صحابی کو ان کا جواب نہیں ملا تو وہ دوبارہ وہی سوال کیے، ثم من، ثم من مطلب اس کے بعد۔ وہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے لیکن اس کے بعد مجھے پھر جواب دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری مرتبہ، امک، دوسری مرتبہ بھی کس کا حق ہے؟ نرم لہجے، نرم برتاؤ اور میٹھے رویے میں کس کا حق ہے؟ دوسری جگہ بھی ماں کا۔ وہ صحابی کو پھر تسلی بخش نہیں ہوئے خود میں، وہ پھر بولے کہ ثم من، اس کے بعد مجھے بتائیے نا، یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بات میں جانتا ہوں، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اس کے بعد میں کس کا کروں۔ جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، پھر فرمایا امک۔ صحابی رسول بولے کہ اتنا میٹھا لہجہ اختیار کرو اپنی ماں کے ساتھ، اتنا میٹھا لہجہ اختیار کرو کہ جتنا تم کر سکتے ہو، جو تمہاری حد ہو، اس حد کو اپنی ماں کے ساتھ کلام کرتے ہو۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے نمبر پر میں کس کو رکھوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک، چوتھے درجے پر باپ کا حق ہے، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، صبر کے پیمانے میں وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے، باپ مضبوط ہوتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ سہ لیتا ہے۔ لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں کہ ماں ایک پلک جھپکنے کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چوتھے نمبر پہ باپ کے لیے وہ ایک مثال میں خود سنا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ وہ آپ نے ویڈیو کلپ میں یا پھر کبھی ریئل میں بھی اللہ جس کو نوازا ہو، ایئرپورٹ میں ایئر ہوسٹس کو دیکھا ہوگا نا، سر کافی، سر چائے، سر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دیکھیں وہ کتنا میٹھا لہجہ ہوتا ہے، دیکھیں کتنا میٹھا لہجہ ہوتا ہے۔ تو ایک مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ اگر وہ 3 چمچ شکر ڈالتی ہے اگر چائے میں، تو تم 30 چمچ شکر ڈالو اپنی ماں کے ساتھ برتاؤ پیش کرنے میں۔ برتاؤ کرنے اور پیش کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ جب برتاؤ کرو تو 3 نہیں 30 چمچ شکر ڈالو اس کے اندر۔ اور باپ کے ساتھ کیا مثال ہے؟ ابھی ایک مثال مطلب کہ اب کوئی فوجی، کوئی آرمی مین ہے، اب جب وہ اپنے سینئر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا سینئر اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم کو فلاں فلاں کام کرنا ہے، تو وہ کتنا ادب کے ساتھ بولتا ہے، ہاتھ پیر جوڑ کے ایک دم ہاتھ سیدھے رکھ کے، اگر ناک پہ سر پہ مکھی بھی بیٹھی تو اس کو ہٹاتا نہیں ہے، کیونکہ بھائی سینئر ہے نا، کیا اس کو بول پائے گا ایسا؟ مجھے مت بولا کرو سر، آپ ایسا مت بولا کرو، میں نہیں سنوں گا، میں کیا تمہارا نوکر ہوں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا، الٹا اس کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں اپنا پروموشن حاصل کرنے کے۔ اب آپ اس مثال کو جہاں چاہے جائز جگہ پہ فٹ کر سکتے ہو، کسی کو، کسی کی غیرت کو زندہ کرنے کے لیے۔
اگر کسی کی غیرت فطرت ہے نا، انسان ہے، غلطی کرے، غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، تو ہم غلطی جب تک کریں نا تو جب تک سنبھلیں گے اور سدھریں گے کیسے؟ کبھی کبھی ہے نا انسان کی غیرت اور جو ضمیر ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے نا مر جاتا ہے بالکل۔ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں ہر روز جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ تو کبھی ابھی یہاں پہ جتنے بھائی بہنیں مطلب جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اپنے عنوان سے ہٹ کے ایک چھوٹی بات آپ لوگ سے بولتا ہوں جو میں نے اپنے والد سے سیکھی۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر انشاءاللہ اگر اللہ مجھے زندگی دے، اگر اللہ بہتر سمجھے، اگر اللہ چاہے تو میں پھر انشاءاللہ العزیز خطبے کے لیے آؤں گا اگلی بار کبھی، تو آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ سب آج جب اپنے گھر جانا، جب آپ اپنے گھر جانا تو اپنی والدہ کے پاس جانا اور والدہ سے ایک سوال کرنا، صرف ایک سوال۔ کیا سوال کرنا؟ کہ اے امی، ممی، اماں، مما، جو چاہے آپ بولے، ماں ہے، اے ماں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ صرف ایک سوال، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اگر وہ کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، تو سمجھنا اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر ماں نے یہ کہہ دیا، کیونکہ ماں ہے نا کہیں بدو جان بوجھ کے نہیں دیتی، ماں کے دل سے جب تکلیف نکلتی ہے نا تو سیدھا نکل جاتی ہے، بس ماں دعا بہت دیتی ہے۔ پوچھ لینا، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں پھر رکھوں گا۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، یا باپ کہہ دے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو پائے یا بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں عنوان سے نہیں ہٹ کے ان فتنوں میں ایک فتنہ میرے عنوان میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اولاد ہے وہ اولاد دوستوں میں زیادہ خوش رہے گی، وہ اولاد دوستوں میں زیادہ خوش رہے گی، اور باپ صرف اتنا بولے گا نا کہ بیٹا یہ گاڑی ادھر چل رہی ہے، بیٹا تم ایسا کھا لو، تو اس کو جھڑک کے بول دے گی جاؤ میں نہیں کھاتا، جاؤ میں نہیں سنتا تمہاری بات، جھڑک دیں گے سیدھا۔ کیا وہ نوکر ہے یا اے ٹی ایم مشین ہے؟ ہاں اے ٹی ایم مشین ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کرنے کا حکم، سب سے زیادہ فرمانبرداری کا حکم ماں باپ کا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے وقت کی بات ہے، کوئی تو شاید اپنی دعاؤں میں بہت، میں ہر کسی کو نہیں بولوں، کوئی تو اپنی دعاؤں میں یہاں تک نہیں بولتے کہ فلاں فلاں کے بیٹے کو ہدایت مل جائے، فلاں بھائی کو ہدایت مل جائے، جو بولتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں یہاں تک دیکھوں ہوتے کچھ ہے، کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے نا۔ ماں اگر باپ ایک کنارے سو رہا ہے، باپ اگر ایک کنارے سو رہا ہے اور وہ کہہ دے کہ بیٹا اس چادر کو اٹھا کے وہاں رکھ دے، اور اگر وہ اس کو اٹھا کر نہ رکھے اور اس دھول کا ایک تنکا بھی اگر باپ کے سر میں چلا جائے تو یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ ورنہ ان سے پوچھو جو آگے بولوں گا لیکن یہ بات اپنی ریپیٹ دہراتا ہوں، ان سے پوچھو جو غلطیاں کر چکے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ معاف بھی کرے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن وہ غلطیاں ان کو ہر وقت دبا دیتی ہیں، خاموش کر دیتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ غلطیوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج غلطی ہوئی ہے سدھار لو،
اسے سدھار لو، یہ سدھر جائے گی۔ اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، بہت بڑا غفور رحیم ہے اللہ، بس توکل کی دیری ہے، توکل کرنے کی دیری ہے، ایک بار ایک قدم آگے بڑھانے کی دیری ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب غلطی کیے ہو نا تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی سزا دے دو، اسے وہیں کلین پورا کر دو، ختم، وہیں پہ اسے صاف صفاف کر دو پورا۔ ہمارے پاس آئے تو جب وہ نہ لائے کچھ، توبہ نہیں، ماں کہتی ہے نوکرانی ہے نا، وہ تو نوکرانی ہے۔ ارے ان کا سوال ان سے کرو جن کے ماں باپ کے سر پہ یہ باغ ڈھل چکا ہے۔ اگر جاننا ہو نا کہ ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی تو ان سے پوچھ لینا ایک بار، جن کے سروں سے یہ جو باغ ہے مہکتا کھلتا چہچہاتا ہوا جو باغ ہے نا، ان سے پوچھ لینا کہ اس کی قیمت کتنی ہوتی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر خود سے ایک سوال کرو، کیا ایسا کبھی کیا ہے؟ نہیں۔ ماں آوازیں لگا رہی ہے، باپ آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں، مگن ہے ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ابھی ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا ذرا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کر دو، فلاں اتنا کام کر دو، فلاں بات سن لو، فلاں یہ فلاں۔ ماں میں نماز کے لیے جاتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑے خوشگوار طریقے سے، خوشنودی کے ساتھ، ایک دم توکل کے ساتھ نماز کی پڑھ لی اپنی، ٹھیک ہے۔ ماں ناراض نہیں ہوئی، لیکن یہاں ماں کی نافرمانی ہوئی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑا جہاد ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کی قبر پہ آئے اور وہ روئے، بہت روئے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ جب وہ فوت ہوئی تھی، سب سے مشہور واقعہ ہے اور سب سے مشہور سیکھ اور سبق ہے اس کے اندر کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی جب وہ فوت ہوئی تو وہ اتنا روئے وہ، تو لوگ بولنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، آپ اتنے بڑے شیخ ہو، اتنے بڑے امام ہو، آپ ہم کو بولتے ہو کہ صبر کرو اور خود رو رہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج میری ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، آج میری ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرے پاس جنت میں جانے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، آج میری ماں کے مرنے سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی شان، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو ترستے ہیں، کاش میں اپنی ماں کو دیکھ پاتا۔ میں دیکھا ہوں اپنے والد کو، بہت ترستا ہے میرا والد، کاش میں اپنے باپ کے ساتھ 2 قدم چل دیا ہوتا۔ جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے کہ کاش ہم اپنے باپ کو ایک بار دیکھ لیے ہوتے، ایک بار دیکھ لیے ہوتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جو سامنے کرے اس کو تو بولتے نہیں اور خود بھی عمل نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو جو غلطیوں کی پھٹکار کھاتے کھاتے جب سمجھ آئی لیکن غلطیوں کی ندامت کے بوجھ نے دبا دیا ان کو، اپنی نہیں سمجھ آ رہی۔ اتنا میٹھا انداز رکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ میں اپنے آپ سے بولتا ہوں، میری آواز بہت سخت ہے، شروع سے میری آواز موٹی ہے تھوڑی، میں اگر بولنے کی کوشش کروں نا تو وہ اونچی نکلتی ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر والد یا والدہ کچھ بتا رہے ہیں تو اگر اس کا جواب دینے جیسا ہے تو دے دیتا ہوں، اور نہیں تو مسکرا کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ عمل میں نے اپنایا ہے جلد ہی۔ اتنا میٹھا لہجہ رکھو اپنی ماں کے ساتھ
اتنا میٹھا لہجہ رکھو. جو معاملے ہوتے ہیں نا یہ تب سمجھ آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں. ابھی سمجھ نہیں آئی، ابھی سمجھ نہیں آئی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ایک بیوی کو چھوڑ دو اور بیوی مل جائے گی. مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، اولاد ہو جاتی ہے اور اولاد ہو جائے گی. لیکن اگر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا زندگی بھر تڑپتے رہو گے، ماں باپ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے. یہ مارکیٹوں میں یا دکانوں میں یا انجینئرنگ کالج یا موبائل پہ یا گیموں میں نہیں ملتے. ماں باپ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. ماں باپ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی بہت ہی خوبصورت ترین نعمت ہے. ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تُوَفِّقُوا لِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کرو، اف ایسے بھی نہ کرو. اگر تمہاری ماں یہودی ہے، کفار ہے، بہت بری ہے، کیسی بھی ہے، تمہیں اس کی شرکیہ بات کو ماننے کا حکم نہیں، لیکن خدمت اور فرما برداری حکم تب بھی ہے تمہارے اوپر، تب بھی ہے. اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں، اپنی گرل فرینڈ اور بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں. اب باپ اس نے ہمارے لیے نا قربانیاں دی ہیں، اس نے قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے نا، قربانیاں دی ہیں. خود یہ کوئی کہاوت یا پھر کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے آپ کو سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سویا. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو. ماں باپ کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلے کرو. ماں باپ کو کبھی نہ جھڑکو. اور اللہ ان سے پوچھو کہ ایک وقت تک غلطیوں کے پٹاروں نے دبا دیا غلطیوں کے پٹاروں نے. جب سمجھ آئے گی کہ ایسا نہ ہو کہ کاش ہم بھی اپنے باپ کی صورت ایک بار دیکھ سکتے، ہم اپنی ماں کی شکل ایک بار دیکھ سکتے. کاش اگر اسے نہیں سننا ہے تو آج سے عمل کرو. بے شک اللہ غفور رحیم. ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ جہاد کے لیے 2 بیٹوں نے اپلائی کیا، مطلب کہ ہمیں بھی جہاد کرنا ہے. جلدی کی بات ہے، جلدی کی بات ہے. انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، ہمیں جہاد پہ جانا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. ہمیں بھی بہت دل کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہم بھی مارتے ہوئے خود بھی شہید ہو جائیں یا لڑتے رہے اسلام کی خاطر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، مت جاؤ. انہوں نے پھر ضد کی. ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا مت جاؤ. دیکھو اس کے پیچھے کوئی دوسری بات نکلتی ہی نہیں ہے کہ ماں کیوں نہیں بول رہی ہے. ماں نے نہ کہہ دیا، مطلب کہہ دیا. وہ پتھر اور فولاد کی لکیر بن جانی چاہیے ہمارے لیے. پتھر اور فولاد کی لکیر بن جانی چاہیے. اب وہ ماں نے تھوڑا بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں سدھرو گے تو میں خود تمہیں گورنمنٹ کے پولیس کے حوالے کر دوں گی. بچے ڈرنے کے بجائے تیش میں آ گئے. ماں بھلا کیسے اپنے بچوں کی دشمن ہو سکتی ہے؟ کیسے دشمن ہو سکتی ہے؟ تو وہ بچوں نے کیا کیا کہ اس دن رات میں اپنے ماں باپ سو رہے ہیں، وہ دونوں 22-23 سال کے تھے شاید. ماں باپ اپنے روم میں سو رہے تھے. ماں باپ کو اٹھا کر لائے، گراج میں اسٹور روم میں لے کے گئے،
चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए। माँ बाप को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे वो कमबख्त नहीं जानते थे ये माँ बाप की अल्लाह की जन्नत है, वो कमबख्त जानते नहीं थे, नहीं जानते थे, वरना ऐसा नहीं करते। ये सलूक तो जानवर भी नहीं करते। और एक वो शख्स था जो यमन से चला था पैदल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पैदल यमन से सफ़र करते हुए आया और कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जिहाद में लड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले लड़ना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ इस्लाम की ऊंचाई के लिए, सरबुलंदी के लिए लड़ना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सवाल ये किया, क्या तेरे माँ बाप तुझसे राज़ी है? क्या तेरा बाप तुझसे राज़ी है कि तू जिहाद करे? क्या तेरी माँ तुझसे राज़ी है क्या तू जिहाद करे? तो उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो उन्हें रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। मेरे माँ बाप रो रहे थे मेरी जुदाई पर, मेरे माँ बाप रो रहे थे मेरी जुदाई पर, मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मुझे इस्लाम की खातिर लड़ना था, मुझे सिर्फ लोगों तक ये बताना था, मुझे अंदर जज्बा था, जोश और जुनून, जवानी का जो गर्म खून था, रोने दिया उन्हें। लेकिन मैं आ गया कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो रो रहे थे? जी हाँ, रो रहे थे। तो तैश में आके थोड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चला जा, अभी चला जा, लौट जा वापस, इससे पहले कि वो आंसू तेरे लिए जहन्नम बन जाए। जा, माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की इताअत कर, माँ बाप की फरमा बरदारी कर, वो तेरे लिए अल्लाह के यहाँ जिहाद का सवाब है। और आज हम जवानी के गर्भ खून पे जितना घमंड करते हैं ना, बहुत गुरूर है जवान, अरे थू है ऐसी जवानी पर जो माँ का दूध पीकर जवान बने और वही माँ को झिड़कते। अपने अंदर गैरत पैदा करो, अपने अंदर इस्लाह करो, उस चीज़ को जगाओ जिस चीज़ की ज़रूरत है। गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, रिश्तेदार दोस्त अहबाब में नामहरम से प्यार भरी बातें करना ज़रूरत नहीं है। अरे वो माँ जिसकी दुआओं से मुसीबत टल जाती है, वो बाप जिसने खुद फटा हुआ पहना, मैं खुद में बताता हूँ, दूसरों की मिसाल नहीं दूंगा, खुद की मिसाल दूंगा। मेरे वालिद की बनियान यहाँ से फटी हुई रहती थी। मैं मदरसे में पढ़ रहा था, मेरा दूसरा साल था, मंसूरा में उधर मैं पढ़ रहा था। मैं दूसरे साल शुरुआत हुई थी, बस हमारे वालिद हमसे मिलने आए। बहुत छोटा था मैं, 9 साल का होगा, मैं 9-10 साल का होगा। बताने का मकसद गैरत तो जिंदा करना है। वालिद हमारे आए, हमसे मिले, हालात जैसे भी थे अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल अच्छे थे। अब रात का वक्त हुआ, वालिद बोले कि बेटा तू जा, अब मैं जाता हूँ घर, मैं औरंगाबाद के लिए कोई भी गाड़ी देख लूँगा, निकल जाऊँगा। और मुझे ज़ारो ख़दार रोना आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे बदन से रूह निकल रही है, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई हिस्सा मुझसे जुदा कर दिया गया। बहुत रोया मैं। अब आखिरकार जैसे बाग है वो तो बच्चों के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा कुछ भी बन जाता है। हम तो उसे पागल समझते हैं ना, पागल है ये, हमारी ATM मशीनें कर रहा है, करने दो। अरे जब गुजर जाएगा ना तो कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन ये नेमत दोबारा नहीं मिलेगी। तो जैसे तैसे वो थोड़ा 1-आध घंटा निकल गया, टहलते टहलते मैं थोड़ा खुश हो गया, चलो ठीक है। अब्बू ने जैसे तैसे, वालिद ने, अब्बा जान ने हमारा मना लिए। अब जाने लगे तो मैंने लाड़ में आके कह दिया कि पापा 10 रुपए दे दो। पापा
10 روپے دے دو۔ ابا بیٹھ گئے ایسے اکڑو دوزان میں بیٹھ گئے اور بولیں گے بیٹا، شاید ان کی جیب میں پیسے کم تھے سفر کے لیے، بولے بیٹا میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں جس سے میں گھر پہنچ جاؤں گا، ٹرک والے کو کسی کو دے کے تھوڑے سے۔ میں ضد کرنے لگا، یہ بات مجھے تب سمجھ نہیں آئی، میں ضد کرنے لگا کہ اب تو ایک ہی شرط پہ تم کو جان دوں گا، میرے کو پیسے دو۔ والد نے کیا کیے، نکال کے دے دیے، لو بیٹا کوئی بات نہیں۔ کچھ چلریں تھیں اس میں، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، 2 روپے کی، 5 روپے کی، نوٹ تو تھا ہی نہیں اس میں، نہیں نوٹ نہیں تھا اس کے اندر۔ اب اس واقعے کی اگلی کڑی بتاتا ہوں۔ اتنا ہونے کے باوجود میری باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش میں میرے بیٹے کو بولے ہوئے الفاظ سے 10 گنا زیادہ دے پاتا۔ اس کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ اتنی رات کی تاریکی میں میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا، اس کو یہ تکلیف ہے کہ کاش میں اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو تھوڑا سا زیادہ دے دیتا، تھوڑا خوش ہو جاتا۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی، غلطی ہوئی ہے نا، غلطیاں ہوئی ہے، سمجھ جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے سمجھ جاؤ۔ یہ ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، یہ باپ دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ گڑ جاؤ تو گڑ جانا، اگر وہ دن کو رات کہے تو مان لینا، اگر وہ رات کو دن کہے تو مان لینا، خوشی خوشی۔ باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، مان لی۔ ارے اس نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی اس نے۔ اللہ کے رسول اپنی اماں جان کی قبر پہ آ کے روتے تھے، روتے تھے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے کہ میری جنت کا ایک دروازہ آج بند ہو گیا، بند ہو گیا جنت کا ایک دروازہ۔ میں نے یہ کل عنوان جو لکھا ہے میں والد محترم کے بازو بیٹھ کے لکھا۔ کل ہم نے ہمارے انکل سے کہا بھی کہ دیکھو والد کے بازو بیٹھا تھا، اور واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف میں اور میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی کیا بیتی تھی ان الفاظ کو لکھنے میں، لیکن بلغوا عنی ولو آیا، اس سے جڑتی ہوئی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک آیت بھی جانتے ہو تو لوگوں کو سنا دو۔ میں عالم نہیں، حافظ نہیں، جو بھی نہیں، کچھ نہیں، انجینئر نہیں، ڈاکٹر نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن مسلمان پہلے آج اللہ کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل میں اللہ سے ایک مضبوط وعدہ کرو کہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے، نہیں کریں گے۔ ماں باپ بنا فالتو غصہ کر دیں گے، پیار سمجھ کے سہ لیں گے، اللہ کو گواہ بنا کے آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرو۔ کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، خلق الانسان من علق، کچھ نہیں تھے، خون کے لوتھڑے تھے۔ جب پیٹ میں تھے نا ماں کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، جب وہ تم کو جنتی تھی نا تو اس کی بہت ساری آہیں نکلی تھی، اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے تم، کس بات کا غرور کرتے ہو؟ کس بات، کس چیز کا گھمنڈ ہے تم میں، کس چیز کا غرور ہے تم کو؟ ارے یہ ماں کا دودھ ہے تمہاری رگوں میں جو خون بن کے جو اتنی مضبوطی سے دوڑ رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جنے تب جا کے بزنس مین بنے تھے تم، ماں کے پیٹ سے جنے تھے تب ہی جا کے انجینئر بنے تھے تم، اور اسی کو بھول گئے اسی کو۔ اللہ کا واسطہ ہے اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا میں ابھی ہو
اور جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو زندہ ہے ابھی زندگی میں ہے، اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر شرم آئے تو فون کے ذریعے، اور شرم آئے تو خط کے ذریعے، اور اگر سچ میں غیرت زندہ ہے نا تو ماں کے سامنے جانا، ایسے نظریں جھکا کے بیٹھ جانا، تو کہنا کہ ماں اب تک جو کیا معاف کر دے، آئندہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی تجھے نہیں جھڑکوں گا۔ اور ایک بار اس شخص سے، اس لڑکے سے، آدمی سے، کسی سے پوچھ لینا کہ بھائی تیری ماں نہیں ہے نا، مجھے بتاؤ تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ تم کو بتائے گا۔ اور پھر بھی اگر غیرت دل میں زندہ نہ ہو تو بس خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی فیصلہ کرو، معافی مانگ لینا اور اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماں باپ جنت ہے یا جہنم، یہ اللہ کی نعمت ہے یا مصیبت؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ خود فیصلہ، خود میں فیصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کوہ طور پہ چڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے موسیٰ سنبھل کر چل، سنبھل کر چل، تیرے لیے جو ہونٹ ہلتے تھے نا، ماں دعا مصلی بچھا کر دعا کر لیتی تھی کہ اے اللہ میرا موسیٰ تھوڑا جوشیلا ہے، تھوڑا تیز ہے، مطلب اس سے کہ اللہ اس کے ان لفظوں کو اگر کچھ ہوتا ہے تو معاف کر دینا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ سنبھل کر چل، تیرے لیے ہلنے والے ہونٹ اب بند ہو گئے، تیرے لیے ہلنے والے ہونٹ اب بند ہو گئے۔ ایک واقعہ اور آخری سناتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے نا، ماں باپ کی عظمت کی بات ہے، آپ سے تھوڑا سا اور وقت مانگتا ہوں، میں تھوڑا اور وقت مانگتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کی ماں کافی بوڑھی تھی، سچا وقت کافی بوڑھی تھی اس کی ماں جو تھی، تو اس شخص کی وہ اپنی ماں کا پیشاب پاخانہ صاف کرتا، اپنی ماں کے لیے کھانے بناتا، اپنی ماں کو نہلاتا، اپنی، اور اس کے باوجود اس کی ماں کیا کہتی، یہ کپڑا نہیں پہنوں گی میں، مجھے دوسرا لا کے دو، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، دوسرا کھانا لگا، مجھے وہ کرتا چاہیے، یہ والا نہیں چاہیے، مجھے وہ چمچے سے کھانا ہے، یہ کٹورے میں نہیں کھانا، مجھے گوشت کھانا ہے، دلیا نہیں کھانا۔ بوڑھی ماں ہے، خدمت کے بعد بھی جھڑک رہی ہے۔ تو وہ مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، ایک ایک عمرے اور حج کا ثواب ہے میرے بھائی، یہ جو سہ رہے ہو نا یہ گناہ نہیں ہے، ارے خوش نصیب ہو، بہت ہی خوش نصیب ہو، ایک ایک حج اور عمرے کا ثواب لے رہے ہو بھائی، بہت خوش نصیب۔ پھر کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ جا کے ملو ایک شخص ہے، اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شخص ملا ان کو، تو اس سے ملے، دیکھے گھر میں بہت ہی لاغیر ایک ماں پڑی ہے، بہت لاغیر ہے، وہ کمزور، بالکل کمزور، بستر پہ لیٹی ہوئی، جو خود کو ایسے ہلا بھی نہیں سکتی، یہاں تک پڑا ہوا کہ اس کو خود کو ہلا بھی نہیں سکتی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان آتا ہے، تھکا ہارا، بہت تھکا ہارا، بہت ہی زیادہ تھکا ہارا، صبح سے کام کر رہا ہے، ہر روز اپنی ایک عمر سے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی، آتا ہے، سب سے پہلے دلیا کوٹتا ہے، اس کے ساتھ گوشت بناتا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا ہے، اور کھلانے سے پہلے جو تھوڑی دیر پہلے کا یا جب کبھی کبھی ہوگا دوپہر کا جو گندگی وہاں ہو جاتی تھی، جو فضلہ، پہلے اسے صاف کرتا ہے، خود کھانا نہیں کھاتا، خود حاجت سے فری نہیں ہوتا،
خود کی ضرورت کو پہلے نہیں دیکھتا. لیکن یہی سچ ہے, یہی سچ ہے. اور ہم احسان کرتے ہیں نا, اسکول کالجوں میں جا کے احسان کرتے ہیں. ہر کسی کی بات نہیں بتاؤ, لیکن جو کرتے ہوں گے وہ سمجھ لیں گے کہ اسکول سے آ گئے, امی جلدی سے کھانا نکالو, امی میرے کپڑے ایسے کرو, امی میرے لیے پانی رکھو, امی میرے یہ صاف کرو, امی میرے وال صاف کرو. ارے وہ ماں ہے یا نوکرانی ہے تمہاری؟ الٹا تمہیں اس کی خدمت کرنے کا حکم ہے, تم اس سے کام کروا رہے ہو. جوان ہو کر شرم نہیں آتی ہے؟ باپ تھوڑا سخت ہوتا ضرور ہے, لیکن دشمن نہیں ہوتا. پیسے دو, وہ کپڑے لینے ہیں, وہ موبائل لینا ہے, زمانہ تو یہی آ گیا. باپ دو بات پیار سے کرنے لگ جائے, یہ تیش میں آ جاتا ہے. میرے سے اس طرح مت بولا کرو, میں نہیں کروں گا, تم تمہارا کرو. ارے بچپن میں جب وہ ساتھ لے کر سوتا تھا نا, جب ساتھ لے کر سوتا تھا تو بہت لاڑ کرتا تھا, ایسے سینے پہ سلاتا تھا ہمیں, سینے پہ سلاتا تھا ہمیں, آپ کو مجھے ایسے لاڑ کرتا تھا وہ. آج بڑے ہو گئے کیا اس کا دل نہیں بولتے ہو گئے کہ تم ایک بار ایسے گلے لگ جاؤ, شرم آتی ہے. دوستوں کو 10 بار گلے ملاؤ گے, شرم نہیں آتی کہ باپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ گلے لگا لو تھوڑا سا. ارے باپ ہے تمہارا دشمن نہیں ہے, وہ اس سے دور نہ جانا, اس کو کبھی جھڑکی نہ دینا, ماں باپ کو کبھی برا سلوک مت کرنا. اب تک ہو گیا نا, ہو گیا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, معافی مانگو, آج توبہ استغفار کرو, پلٹ جاؤ اپنے راستے سے. اب تک ہو گیا. آج عہد کریں گے کہ ماں کہیں گی کہ یہاں کھڑا رہے, میں وہیں کھڑا رہوں. ماں کہیں گی تجھے رات بھر یہاں سے ہٹنا نہیں. ٹھیک ہے امی جان, کوئی بات نہیں, آپ کہہ رہی ہے اچھا برا میں نہیں جانتا, میری ماں کہہ رہی ہے میں یہی کھڑا رہوں گا, یہی کھڑا رہوں گا. اللہ کا واسطہ ہے, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. میں نے مثال دی نا کہ اگر باپ کہہ دے کہ بیٹا یہ چادر ہٹا دے, اور اس چادر پہ ایک دن کا, کتنا بڑا ہوتا ہے ایک دن کا, جس کو معدب وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے, ایک دن کا بھی اگر اڑ کر اس کے سر میں, جسم پہ, آنکھ میں وغیرہ وغیرہ کہیں بھی چلا جائے تو یہ نافرمانی ہے, یہ نافرمانی ہے. اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا امک امک امک. دنیا کا سب سے بہترین ایکسیلنس اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرو. غلطیاں ہوئی ہیں, آج ابھی اسی وقت معافی مانگو, فون کے ذریعے, خط کے ذریعے. اور سب سے اچھا یہ کہ سامنے جا کر ماں کے گلے لگ کر, ماں ہے تمہاری وہ, تم اس سے پیدا ہوئے ہو, گھن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ماں ہے وہ, دشمن نہیں ہے وہ, ماں ہے ماں. اور کتنی دفعہ کہوں, ماں ہے وہ, دشمن نہیں ہے وہ, دشمن نہیں ہے, ماں ہے وہ. یہ چلی گئی نا, نصیب نہیں ہوگی, تڑپتے جیسا ترستے رہ جاؤ گے, کوس ہو گئے خود کو. کیا پھر یہ موقع ملے گا؟ ارے نہیں ملے گا, نہیں ملنے والا. چھوٹا بڑا بزرگ بڑی چھوٹے ہر کوئی میری بات کو سنے, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی عزت کرو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ماں باپ کی عزت کرو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. کیونکہ اگر یہ ماں باپ راضی تو اللہ راضی, اگر اللہ راضی تو جنت, ماں باپ ناراض, اللہ ناراض, تو پھر جہنم. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم کرے. اللہ رب العالمین ہماری وہ غلطیاں جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم سے ہو گئی ہے اس کو معاف کرے.
اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں نیک توفیق و نیک ہدایت دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأحم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔